یہ جملہ کہ میں گناہ چھوڑ نہیں سکتا، یہ جملہ ہی شیطانی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ہر انسان گناہ چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات سمجھا لیں اپنے آپ کو۔ ہمیں یہ بات پتہ بھی ہوتی ہے، لیکن انسان جو ہے نا اپنے آپ کو، جسے کہتے ہیں نا شیطان پٹی پڑھاتے ہیں، انسان اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ تو گناہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کرنے میں استطاعت کی شرط لگائی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ ہم نے 40 میں حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اتنی کرو جتنی کہ تم طاقت رکھتے ہو، لیکن جب آپ نے منع کیا کہ بچنا ہے تو آپ نے استطاعت کی شرط ختم کر دی۔ ہم نے کہا تھا اس وجہ سے کہ گناہوں سے بچنا یہ ہر انسان کے اختیار میں ہوتا ہے، اس کی طاقت میں ہوتا ہے۔ کسی انسان کا اللہ کے ہاں یہ عذر نہیں چلے گا کہ مجھے اس گناہ سے بچنے کی طاقت ہی نہیں تھی، یہ جھوٹ ہے۔ سمجھیں اس بات کو۔ پہلی بات اپنے آپ کو یہ سمجھا لیں کیا کہ میں گناہ کو چھوڑنے پر قادر ہوں، یہ میری طاقت میں ہے۔ مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاد نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات کوئی ایسی میں پوڑی کھا لوں، کوئی گولی کھا لوں، کوئی صبح اٹھوں سب حالات بہتر ہو جائیں۔ اللہ کے بندو لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ دین اور یہ جنت جو ہے نا یہ تمناؤں سے اور یہ ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں ملتی، اس کے لیے ذرا محنت ہے، یہ جہاد ہے، جبر ہے اپنے آپ پر۔ سب سے پہلا سبق یہ اپنے آپ کو سمجھائیں، جو بندہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہے نا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ گناہ ترک کرنا یہ میرا مستقل ایک جہاد کا نام ہے، یہ میں پریشانی کی مشقت کا نام ہے، آسان کام نہیں ہے، یہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہونے والا۔ المجاہد من جاہد نفسہ، اس حدیث کو ہمیشہ گناہوں کے حوالے سے اپنے سامنے رکھے کہ مجاہد، اللہ کا بندہ وہ ہے جو دائمی زندگی ہمیشہ ہمیشہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا رہتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا اپنا کام چھوڑتا نہیں ہے، وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ اس کے لیے بڑا پنکچوئل ہے، وہ اس نے اجازت لی ہوئی ہے جو ہے نا قیامت کے دن تک کے لیے، تو وہ ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھے گا نہیں۔ اس لیے آپ اگر یہ سمجھیں کہ میں کوئی ایسا ذکر کر لوں، کوئی ایسا ورد کر لوں، کوئی دعا کر لوں کہ میں گناہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد شیطان سے میری چھٹی ہو جائے، یہ مشکل بات ہے۔ ٹھیک ہے، شیطان آپ کا پیچھا چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں۔ تو اپنے آپ کو سمجھا لیں کیا کہ زندگی ایک جہاد کا نام ہے، میں نے جبر کرنا ہی ہے اپنے آپ پر، تب یہ معاملہ چھوٹے گا ورنہ نہیں چھوٹے گا۔ حتیٰ کہ آپ کو یہ بھی شاید بات اکثر کو پتہ ہوگی، جو دوسرا نشہ ہوتا ہے جو حقیقی نشہ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی یہ جو ڈرگز وغیرہ، اس میں بھی اگر آپ ان کے ماہرین سے پوچھیں گے نا کہ اس کا صحیح علاج کیا ہے تو کہیں گے اس کا سب سے زیادہ جو مؤثر علاج ہوتا ہے سب سے پہلا وہ کیا ہوتا ہے کہ جو نشہ کرنے والا خود عزم کر لیتا کہ میں نے چھوڑنا ہے، اس کے علاوہ اس کا علاج مشکل ہے۔ آپ دوائیاں دے کے چھڑوائیں گے، آپ ریہاب سینٹر میں داخل کروائیں گے، وہ بندہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد دوبارہ نشہ کرے گا۔ آپ نے شاید اپنے آگے پیچھے ایسی مثالیں دیکھی بھی ہوں، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ تو نشہ چھوڑنے کے لیے اور خاص طور پہ گناہوں کا نشہ چھوڑنے کے لیے بات اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ آپ کے استطاعت میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ گناہ کرتے ہیں بار بار تو آپ جرم کرتے ہیں، آپ کوئی معصوم نہیں ہیں، یعنی آپ کوئی جو ہے بیوے بچے نہیں ہیں کہ آپ اللہ کے یہاں یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ میری عادت بن سے چھوڑتا نہیں تھا، نہیں، کیوں نہیں چھوڑتا تھا؟ ہزارویں کا بھی تیرے سے گناہ ہو رہا ہے، تیرے جرم کی وجہ سے، تو تیرے اپنے کرتوت کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان گناہ چھوڑنے پر قادر ہے، اللہ نے اس کو قدرت دی ہوئی ہے، یہ اس نے اپنے شیطان کو طاقتور کیا، مضبوط بنایا گناہ کر کر کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ نے وعدہ کیا ایک بات کا کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا تو ہم اسے راستہ دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مائل بکرم ہے، ہدایت دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم جہاد ہی نہیں کرتے، ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ گناہ چھوٹے۔ سچی بات ہے، بہت خطرناک بات ہے، اس کو اچھی طرح غور کریں کہ تسلی سے تنہائی میں بیٹھ کے کہ کیا آپ چاہتے ہیں آپ سے گناہ چھوٹے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر گناہ لکھا بھی نہ جائے اور اس کا مزہ بھی ملتا رہے، واللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے کہ ہم پر گناہ بھی نہ لکھا جائے، یہ ہم پر جو بوجھ ہے نا خام کا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے، اور کسی طرح یہ لذت کا سلسلہ بھی باقی رہنا چاہے۔ یہ ہم نے کیا سمجھا دین کو؟ یہ ہم نے جہاد نفس کو کیا سمجھا ہوا کہ جنت اتنی آسان ہے؟ جنت شہوات کے راستے سے ملے گی؟ کبھی نہیں ملے گی۔ اللہ عزم کریں لذت کو چھوڑنے کا، اس شہوات کو ترک کرنے کا ارادہ کریں۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک بات کی ہے نا کہ بہت جب رمضان آتا ہے تو بہت سارے لوگ گناہ چھوڑتے ہیں، کیا سوچ کے چھوڑتے ہیں؟ ان کے لاشعور میں بات ہوتی ہے کہ رمضان میں گناہ نہیں کریں گے، مطلب کب کریں گے؟ شوال میں پھر شروع کریں گے۔ اکثر تائبین رمضان میں، عشرہ ذی الحج میں، نیکی کے ایام میں کون لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان ایام میں نہیں کریں گے؟ لیکن یہ توبہ ہے، توبہ تو ہوتی ہے اللہ اعوذ، میں کبھی بھی دوبارہ واپس نہیں آؤں گا ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ توبہ کی شرط ہی ہے انسان توبہ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ ہو کہ
30 دن بعد، 10 دن بعد، پھر کبھی دوبارہ صحیح، ابھی کے لیے چھوڑتا ہوں. تو اس کا کیا معنی ہے کہ آپ گناہ چھوڑنے میں سنجیدہ ہی نہیں ہیں. اور ابو سلیمان الدارانی رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کی. ابو سلیمان الدارانی، یہ مشہور عابد اور زاہد بزرگ گزرے ہیں. اللہ اکبر. فرماتے تھے کہ جو انسان اللہ کے لیے کوئی گناہ چھوڑتا ہے نا، اللہ کے لیے کوئی گناہ چھوڑنے میں سچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے بات محال ہے، اللہ کے فضل سے اللہ اسی گناہ میں اس کو دوبارہ مبتلا کریں کہ جو اللہ کے لیے چھوڑنا چاہتا تھا. اللہ الکریم، اللہ ایسا نہیں کرتے. واقعی تو یہ بات بہت سوچنے والی. اللہ نے تو اپنا تعارف یہ کروایا کہ جو میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر جاتا ہوں اس کے پاس. ہے نا اللہ کا تعارف. اللہ نے تو فرمایا کہ تم زمین سے آسمان تک لے کر گناہ میرے پاس آتے ہو تو میں لا ابالی، میں پرواہ ہی نہیں کرتا ہوں گناہوں کی. بس شرک نہیں ہونا چاہیے. کیا ایسی ہستی، ایسی ذات، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم بار بار گناہ جو ہے نا ہم سے ہو جاتا ہے اور ہم سنجیدے ہیں پھر بھی ہم بڑے جی لوگ سوال اس طرح پوچھتے ہیں بڑی کہ میں بڑے بہت کوشش کر رہا ہوں، میں بہت چاہتا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میری اسٹرگل ہے یہ، اور پھر گناہ ہو جاتا ہے. نہیں اللہ کے بندے، یہ بات نہیں ہے، آپ سنجیدہ نہیں ہو. جب تک اپنے نفس کو یہ سمجھائیں گے نہیں، ہتھوڑے ہی نہیں ماریں گے کہ تم بیچارے نہیں ہو، تم مجرم ہو، تمہارے کرنے سے ہی ہوتا ہے. کوئی تمہارے ہاتھ جو ہے نا ہاتھ پاؤں آنکھیں باندھتا نہیں ہے، زبردستی کوئی نہیں کرتا. تو تب تک آپ اس گناہ سے نکلنے کی پوزیشن میں نہیں آئیں گے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اپنے آپ کو گناہ کے سامنے سرنڈر کر دینے کی نفسیات سے نکال دیں کہ ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا، تم کرتے ہو تو ہوتا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے.